بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد۔ دعا چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، لفظ رحم میں بہت سے معنی پوشیدہ ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگتا ہے تو گویا وہ اپنے عاجز اور بے بس و لاچار ہونے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کر رہا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ سے رحم کی بھیک طلب کرنا گویا اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا اقرار بھی ہے اور اظہار ندامت بھی۔ یہ دراصل ایک عاجز اور لاچار بندے کا اقرار ہے کہ اے اللہ، آپ زبردست قوت والے ہیں، میں ایک عاجز اور کمزور بندہ ہوں۔ میں نے تیرے حکم کی جو خلاف ورزی کی، میں اس کا دفاع ہرگز نہیں کرتا۔ سچ تو یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ کے حکم کی خلاف ورزی مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر بھی آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کر رہا ہوں اور ندامت کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ آپ مجھ پہ اپنا رحم فرمائیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگتے ہیں تو عاجزی کے اس مقام پر چلے جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھنا پسند فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رحم بے حد و حساب ہے اور اس کی رحمت کی بھی کوئی حد ہے نہ حساب۔ وہ اپنے بندوں کو خواہ وہ کتنے ہی فاسق اور فاجر کیوں نہ ہوں، نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ اپنی رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے اور ان کو وہ بھی کچھ عطا کرتا ہے جس کے باعث ان کو دین اور دنیا میں باعزت ہو جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء مبارکہ پر مشتمل ہے۔ یہ اسماء مبارکہ انتہائی بابرکت اور پر اثر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے منور ہیں۔ اسماء مبارکہ یا احد ہو، یا واحد ہو، یا وحید ہو۔ ناظرین، جب آپ دشمنوں سے چاروں طرف گرے ہوں اور دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہو اور آپ اپنے آپ کو اکیلا پائیں تو یہ اسماء مبارکہ آپ کے لیے ڈال ہیں۔ دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا اور آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ آپ کا ہر طرح سے یہ اسماء مبارکہ دفاع کریں گے اور دشمنوں سے نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ زندگی میں مایوسی اور ناامیدی چھائی ہو اور کوئی امید بر نہ آتی ہو تو ان اسماء مبارکہ کی فضیلت سے آپ اپنی زندگیوں کو امیدوں اور روشنیوں سے بھر لیں گے۔ اگر کوئی قید میں ہے اور رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو یہ وظیفہ ناممکنات کو ممکن کر دے گا۔ حتیٰ کہ زندگی میں ہر ناممکن کو ممکن بنانے والے یہ اسماء مبارکہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہیں۔ آپ نے ان تینوں اسماء مبارکہ کو ایک نشست میں باوضو ہو کر پڑھنا ہے۔ آپ ان 3 اسماء مبارکہ کو اکٹھا پڑھیں گے، یعنی یا احد ہو، یا واحد ہو، یا وحید ہو، تو یہ ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ایک نشست میں 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان کو 21 دن تک، یعنی کہ 1000 مرتبہ آپ ان اسماء مبارکہ کو ایک نشست میں روزانہ پڑھیں گے اور ان کو 21 دن تک جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی 21 دن سے پہلے ہی آپ کی امید، آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے اول اور آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کا مسئلہ فوری حل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔